تو وہ تو ہم نے مدنی صورتیں پڑھی تھیں. تو مکی صورتوں کا اسلوب اب آپ کافی اچھی طرح جانتے ہیں، اور آج آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. دیکھیے گا آپ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. بلکہ مجھے آپ کو کہنا ہی بھول گیا کہ آپ لوگوں کو میں کہتی کہ آپ بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر شرک کے کون کون سے اینگلز ہو سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات جو شرک ہے نا وہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے آپ اپنے اندر ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے نا آپ اینالائز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اتنے اسٹبن ایٹیچیوڈس ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ آخری جو آیات ہیں یہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ فوکس کر سکیں اور غور کریں کہ کون سے شرک کے اس میں ہیں، اس میں بیان کیے جا رہے ہیں کچھ، اور کچھ ہم خود بھی اپنا انالیسس کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد فرمائیں اور ہر طرح کے شرک سے ہمیں بچا کے رکھیں. کیونکہ ایک خفی قسم کا شرک بھی ہوتا ہے، اور جلی، خفی اور جلی شرک کہتے ہیں نا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا اس بات کا یا نہیں؟ یہ دو ٹرمز ہے نا. جی آپ بتاتی ہیں پر ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر ہم توجہ نہیں دیتے. نہیں، یہ بہت ویلڈ ہے. یہ آپ غور کیجیے گا. ایک تو اوپن شرک ہوتا ہے نا، اور ایک آپ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو مان لیتے ہیں. تو باجی خفی کون سا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا؟ ہاں، اور جلی ہوتا ہے جلوہ. میں نے آپ کو ابھی ہم نے یہ لفظ بھی پڑھا تھا. تو یہ میں اس لیے بھی آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے علماء کی ایفرٹس کو، آپ کو بھی عادت پڑے گی غور کرنے کی انشاءاللہ. تو پھر یہ چیزیں آپ کو آسان لگیں گی سمجھنے میں. تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں نو ہاؤ ہو، الفاظ آپ کے فیملیئر ہوں. ویسے بھی یہ جو ہم اب ماشاءاللہ سے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں عربی کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ منزل تو بہت بڑی نصیبوں والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت بھی دے، اور اس میں ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ان کا جو ہے نا نیٹ کا میرے خیال ایشو ہے. تو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید سب آنے والوں کو. اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک اور رحمت کرے. آواز نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں اب آ رہی ہے، لیکن میں ابھی فون کرتی ہوں. اچھا، میں نا ویسے بھی یہ کرتی ہوں کہ اس کو ویڈیو کو آف کر دیتی ہوں. ویڈیو آف کرنے سے بھی اچھا رہتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب کو اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید کہہ دیا ہے کہ آج یہ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اہلاً والا لفظ جو ہے نا، یہ اہل بہت اہم ہے. اس کے ریفرنس سے میں آج آپ کو ایک حدیث بھی اس میں کوٹ کروں گی، جس میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ اہل ہوتا ہے نا خاندان یا فیملی. تو آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ دیکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس میں استقامت دے. تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال اللہ تعالی قال ان ھدی اللہ ھو الھدی.
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا زدنا علما۔ اے پروردگار، ہم تیرے کلام میں سے پڑھنے آئے ہیں کلام یا اللہ، اور سب مومنات ہیں ساتھ ہمارے۔ پروردگار ہمارا پڑھنا قبول فرمائیے گا، اور ہمارے لیے رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر کی اس میں آسانی اور سہولت سے ہمارے لیے پڑھنے سمجھنے میں آسانی عطا فرمائیے گا۔ ہم لوگوں نے ماشاء اللہ سے بہت، آپ لوگوں نے استقامت سے اس میں ہمت کی، اور مل کے ہم لوگوں نے سورۃ الاعراف، بہت ہی پیاری سورت مبارکہ تھی، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لاسٹ، ہم اس آیات میں ہم پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں اب آسانی فرما دے۔ تو یہ زبردست توحید کی آیات ہیں، اور اس میں جتنا شرک کو کنڈیم کیا جا سکتا ہے نا، اور جتنی کائنڈز آف شرک ہو سکتی ہیں نا، میں نے ابھی شروع میں ہی بتایا خفی اور جلی سے شرک بھی ہوتا ہے، اور شرک کی بہت ساری فارمز اس طرح سرایت کر جاتی ہیں بعض اوقات کے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھ سکیں، ان آیات کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ہمیں اس سے بچا لیں، اس قسم کے کسی بھی قسم کے شرک سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بچا لیں۔ تو ہم اب شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر ہم نے 190 پہ چھوڑا تھا، 189 تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی، اور جو ہم نے 189 والی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی، اس کے اندر ہم لوگ اس مضمون کو لے کے چل رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اسپیشلی جب عورت کنسیو کر لیتی ہے، تو اس وقت دونوں میاں بیوی بہت زیادہ جو ہیں وہ اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا ان آتینا صالحا لا نکونن من الشاکرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ نے ہمیں ایک نیک صالح بچہ عطا فرما دیا تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کس طرح سے بہکتا ہے اور وہ پھر کیا کرتا ہے، شکر گزاری جو ہے وہ اس سے کس طرح نکل جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 190 میں آپ غور کیجئے گا، آیات اس کے الفاظ کے حوالے سے بھی بہت قیمتی الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، اور پھر بہت پیارے اس کے اندر باتیں ہیں۔ جب آپ غور کرتے ہیں تو یقین کریں بہت مزہ آتا ہے، قرآن پڑھنے کا ایک عجیب اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ دیکھیں اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ۔ بہت غور والی بات ہے، کرنے والی، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اولاد دے دیتے ہیں، ان کے پاس ایک بہت بڑی نعمت آ جاتی ہے۔ دیکھیں اولاد کا ہونا ایک بہت اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں شامل کرتا ہے، تو بہت بڑی عنایت ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں دے دیتا ہے صالح بچہ، فا تو لما جب آتاہما، عطا ہوتا ہے دینا، ہما کی ضمیر مثنیٰ کے لیے ہے، ان دونوں کو، صالحً جو ہے نیک اور صحیح سلامت، تو وہ کیا کرتے ہیں، جعلا، وہ دونوں بنا دیتے ہیں۔ یہ جعلا میں الف جو ہے نا، الف کے مختلف استعمال ہوتے ہیں، آپ دیکھیے گا یہ مثنیٰ کے لیے آتا ہے کہ جعلا وہ دونوں بنا دیتے ہیں، لہو اس کے لیے، کس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، شرکاء شریک، یعنی اللہ کے لیے
اوروں کو شریک کر لیتے ہیں اللہ کی اس تخلیق کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز تخلیق کر کے دی تو اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا. اللہ نے جو اولاد دے دی تو اس کی اللہ کی دی ہوئی اس عنایت میں اوروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں. اور فیما عطاہما اس میں جو دیا اس نے ان کو کیسے کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ غور والی بات ہے. بعض اوقات اللہ کے دیے ہوئے کو بتوں سے منسوب کر دیتے ہیں یا بزرگوں سے منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ فلاں بزرگ کے طفیل یا فلاں کے دین کی وجہ سے ہوا ہے. پھر نام بھی اسی طرح سے بعض اوقات رکھ لیتے ہیں, ان سے منسوب کر دیتے ہیں اپنے کسی, جیسے آپ کہیں کہ امام بخش ہے, یعنی اللہ تعالیٰ امام نے بخشا, حالانکہ دیا تو اللہ نے ہے, لیکن نام کیا ہے جی پیرا دیتا, پیروں نے دیا, تو بزرگوں نے دیا, یا نبی بخش یعنی نبی نے دیا. تو اسی طرح بعض اوقات علی بخش, علی نے دیا, علی کا بندہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا یشرکون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے بہت, فتعالیٰ کا لفظ آپ غور کریں گے نا تو اعلیٰ بہت بلند ہے. کس بات سے کہ عَمَّا یشرکون, جو یہ اللہ کے شریک بنا رہے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان باتوں سے بہت بلند و بالا ہیں. اور فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا یشرکون, تو دیکھیں یہ کیسی مشرکانہ بات ہے. غور کریں, پہلے انہوں نے دعا کی تو اللہ نے عطا کر دی صالح اولاد, اور پھر انہوں نے فلما آتاہما صالحاً, جب اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد دے دی تو انہوں نے اس کو اس اللہ کی عطا میں اوروں کو بھی شریک سمجھ لیا کہ اب یہ بھی اور لوگ بھی اس جو ہے نا پیدا کرنے میں جو ہے شامل ہیں. اور دیکھیں علماء کرام نے اس کے دو مطلب نکالے ہیں, یعنی دو طرح سے خفی و جلی شرک میں انہوں نے اس طرح سے نکالا ہے, اور دونوں واضح اور غور طلب ہیں. ایک تو شرک یہ ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ جو صالح اولاد ہے اس میں ان پیر صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے, میں نے تو ان سے دعا کروائی تھی اس لیے تو کریڈٹ گوز ٹو مائی پیر صاحب, یہ ہوتا ہے ان کا ایٹیچیوڈ. یا پھر میں ذہین ہوں, بہت میں خود ہی سمجھدار ہوں, میں نے پلان کیا ہوا تھا, ایوری تھنگ از ویل پلانڈ, اور میرا اپنا پلان ہے تو لہٰذا یہ میرا اپنے کمال ہے. اور دوسرا, بہت سے علماء اور مفسرین کرام نے کہا ہے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سلیم الفطرت یعنی صحیح دین اسلام پر ہوتا ہے, تو اس کے ماں باپ اسے یہودی, نصرانی, مجوسی یا ایتھیس بن گئے یا نوسٹکس بن گئے, جو بھی نان بلیور ہو گئے, تو وہ اس اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ شرک جو ہے نا بھیس بدل کر آتا ہے, تو شرک کو وقت کے حساب سے دیکھیں بعض اوقات بہت مشکل ہوتا ہے پہچاننا, کیونکہ جب شرک انسان پر حملہ آور ہوتا ہے نا تو انسان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ شرک کر رہے ہیں. اور اس بات کو میں دیکھیں مجھے بہت مزہ آیا, میں جب اس پہ غور کر رہی تھی تو میں نے مولانا حالی کو دعائیں دیں اور میں نے بہت انجوائے کیا اس بات کو. تکلیف تو ہوتی ہے, یعنی مولانا حالی نے اپنی مسدس حالی میں اس جو حالت کا جو ماتم کیا ہے نا, اس ماتم کو انہوں نے اس طرح سے ایکسپریس کیا ہے. آپ اس کو غور کریں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر. غور کیجئے گا اور مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا. دیکھیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. یعنی غیر جو ہے وہ بتگر ہو تو ٹھیک ہے بھئی, وہ ہم کہتے ہیں کافر ہے. جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسیٰ, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے, ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر ہم کہہ دیتے ہیں. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, تو وہ بھی کافر ہو گیا کہ بھئی اس نے سجدہ کیا, آگ کو پرستش کی. پھر ہم نے کہا کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. یعنی کواکب آپ جانتے ہیں کہ جو یہ ہوتے ہیں ستارہ پرست ہوتے ہیں, اور اس قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ستاروں کو پوجا کرتے تھے اور ان کو سمجھتے تھے کوئی بارش کا ہے, کوئی پراسپرس کرتا ہے ان کو, تو ڈفرینٹ. تو یہ دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں. کیا بات ہے مومنوں کی, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کریں
آپ غور کیجیے گا ان کے لفظوں کے اوپر، مولانا حالی کی، مجھے اتنا میں نے اس کو، مجھے درد سے میں نے اسے پڑھا اور مجھے بہت پیارے الفاظ لگے کہ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. مومنوں کے لیے اوپن ہے، کیا کرتے ہیں؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. کیا بات کہی حالی نے کہ دیکھیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. دیکھیں یہاں پہ نا ایک اور بات، میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے سن رہی تھی اور میں نے اس کو بڑا غور کیا اس کے اوپر، تو میں نے دیکھے اس میں یہ بھی انہوں نے ایک تھا مصرع، کسی نے لکھا ہوا تھا کہ مدینے کے منبر پہ مسجد کے اندر، مدینے کے منبر پہ مسجد کے اندر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. دیکھیں کتنا بڑا شرک ہے، بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. اب عین ہٹائیں عرب سے تو کیا بن جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. آپ لوگ رب، رب بن جاتا ہے. تو دیکھیں یہ ذرا، یہ عالم ہے، یہ اتنی گہری نظر ہوتی ہے نا ان لوگوں کی، اور ہمارا لٹریچر اب بہت ہمیں محروم کیا جا رہا ہے. میں بڑے درد سے دعائیں بھی اللہ سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اپنا لٹریچر اتنا زبردست ہے تو اس کا ہمیں پیار عطا کرے اللہ تعالیٰ. تو نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سارے نبی تیرے در کے سوالی، تو دیکھیں یہ غور کرنے کی باتیں ہیں. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے. یہ مومنوں کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی، کہ کیا کرتے ہیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو دیکھیں یہ بات مجھے لگی، بہت اپیل کی یہ شرک کے معاملے میں، چونکہ ہم یہ آخری ہماری آیات ہیں شرک کے حوالے سے، جو ہم شرک کی زبردست طریقے سے کنڈیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات مختلف طرح، نصرف الآیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا مختلف طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی ایلیمنٹ بھی ذرا سا بھی شرک کا نہ رہے. اور یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. تو اس کو آپ بھی غور کیجئے گا، اگر آپ کو کبھی کوئی لگے ایسی بات جو آپ بھی شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے حالی، مولانا حالی کی مسدس میں سے باتیں مجھے اچھی لگیں تو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اس کے بعد یہ تھا کہ یہ باتیں اتنی کڑوی اور ایسی ہے، اگر کوئی کرے گا نا تو شاید آدھے سے زیادہ لوگ تو ویسے ہی دوڑ جائیں گے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا چہرہ اس میں نظر آئے گا. اس لیے کیا کہو، جو کہے وہ برا. یہ بات تو ہے، بس میں نا درد سے یہی کر سکتی ہوں کہ میں نا، یقین کریں میرا یہ ایک مطلب میری پوری زندگی میں مجھے جو میں نے تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ دیکھے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تو فائنہ مل اسری یسرا تو رکھا ہے، لیکن میرے دل میں یہی تڑپ اٹھی کہ ہم شاید قرآن کے ذریعے کچھ بہتر حالات ہم کر لیں، اپنے آپ کو تو کم از کم سمجھ لیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، شاید کہ ہم. وعلیکم السلام. تو دیکھیں میں بہت پیار سے اس کو، اب جو ہے نا معرف القرآن بھی آپ دیکھیے گا، اس کی شفیع محمد اکاڑوی کی ہے. بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ توحید کے بارے میں جو سورۃ اخلاص ہے جس کا نام توحید ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے نا ساری. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ توحید، اس کو جو سورۃ اخلاص ہے نا، اس کا دوسرا نام توحید ہی ہے. تو سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم سورۃ اخلاص ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جب آپ گریجولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا بھی شعور دے، جتنی توفیق عطا کرے، تو اس حساب سے پھر ہم اور صورتیں یاد کرتے ہیں. تو میں تو ویسے میری کوشش ہے کہ آپ لوگ بھی 30واں پارہ جو حفظ کریں، جو بھی کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے بھی بڑے شوق سے کیا ہے، تو مجھے تو اچھا لگتا ہے بہت کہ مختلف صورتیں آپ پڑھا کریں. اور اسپیشلی جو 30ویں سپارے کی صورتوں کی جب آپ ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر پڑھیں گے تو یقین کریں آپ کا دل پر نور ہو جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اتنی اچھی پیاری اس میں باتیں ہیں نا. اور دیکھیں معرف القرآن جو ہے وہ شفیع محمد اکاڑوی کا ہے، معرف القرآن، اور جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر سے آپ ریفرنسز لیں گے نا تو آپ بہت انجوائے کریں گے اب قرآن پاک کو نا، اکارڈنگ ٹو سچویشن. یعنی یہ میں سچویشنز جیسے جیسے آتی ہیں آیات کی تو میں پڑھتی ہوں نا. یہ بھی مجھے مسدس حالی یہاں سے مل گئی، تو میری ایک بہت اچھی جاننے والی تھیں، وہ بھی شیئر کر رہی تھیں، تو مجھے بہت مزہ آیا.
اور مجھے لگا کہ واقعی یہ کتنی پیاری باتیں ہیں ہمارے، اتنے اچھے، ہماری اپنا لٹریچر اتنا اچھا ہے ہمارا اردو کا بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ تو اب یہ ہے کہ کتنے یہ دیکھیں یہ کتنے اطمینان سے سارے شرک کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ غور کریں مشرکین عرب کے شرک کے 3 درجے تھے۔ ایک تو وہ آبجیکٹ بناتے، بت بناتے سونے چاندی لکڑی یا پتھر کے، اور انہیں پوجنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر وہ اشخاص اور ارواح وغیرہ کی تصاویر اور قبروں وغیرہ کی تصویر اور تصاویر ان کے پرستش کرتے۔ تو دیکھیں وہ تو اس وقت کرتے تھے، ہم آج بھی اس میں کمی نہیں ہے، ہم بھی قبروں کے اندر سوئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خود تو بہت نیک ہیں، نو ڈاؤٹ انہوں نے بڑے کام کیے، بڑے نیک کام کیے۔ جیسے سب سے پرومیننٹ جو ہمارے پاس اگزامپل ہوتی ہے وہ حضرت داتا گنج بخش، جن کو کہتے ہیں داتا۔ تو دیکھیں انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے، فیض ان سے لوگوں نے لیا، لیکن جو اگر ان کے آگے ماتھے ٹیک رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں تو اس میں ان نیک بزرگوں کا تو کوئی قصور نہیں، اور پکڑ تو ان کی ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ غالباً علی حجویری صاحب کا ایک ہے، ان کی جو کشف المحجوب بھی ہے، اور پتہ نہیں وہاں سے یہ لفظ انہوں نے بڑی اچھی زبردست یہ بات کہی کہ شیطان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کرے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اللہ والے ہیں، ولی یا بہت نیک بندہ ہے، یہ تو قابو میں ہی نہیں آ رہا، تو اس کو میں کیسے شرک میں مبتلا کروں، تو حالانکہ وہ ہر طرح کی کوشش کر لیتا ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ چلو میرے قابو میں یہ تو نہیں آتا، تو اس نے ایک یہ بات لکھی ہوئی تھی ان کی کتاب میں کہ اگر تو مر جائے گا تو میں تجھے ہی اللہ کا شریک ٹھہرا دوں گا۔ تو دیکھیں اس کی بات کیسی پوری ہوئی۔ تو یہ کشف المحجوب میں ہے شاید کہ ایسی شیطان کی چال چلی کہ اس نے مزاروں پر جا کر، اور خاص طور پر علی حجویری صاحب کے مزار پر جا کر لوگوں نے ان سے ڈائریکٹ دعائیں مانگنے لگ گئے۔ تو دیکھیں لوگوں کا حال کیا ہوا کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں جا کر سیل فون پر بات کر رہا ہے اور داتا کہہ کیا رہا ہے کہ آج کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تم داتا دربار پہ دیکھ دے دو۔ تو یہ انسان کی مطلب گمراہ ہونے کی لیولز ہوتے ہیں، تو بہت ڈرنا چاہیے۔ چادریں چڑھانا اور تعویذ باندھنا اور مختلف طرح کے مطلب اس طرح کے مشرکانہ کام کرنا، تو کون سا کام ہے جو وہاں پہ بھی نہیں ہوتا علی حجویری صاحب کے اس پہ بھی۔ تو پھر تیسری شرک کی کیا صورت ہوتی ہے کہ اعتقادات، یعنی آپ کے بلیفز جو ہیں نا وہ اس میں بھی خفی شرک آتا ہے کہ آپ نے دل میں کسی کو بنایا کہ وہ میرا پیر ہے یا میرا مرشد ہے یا میرا بڑا ہے، جو بھی اس کو اس کی بیعت کی یا اس کو بڑا مان لیا، اور وہ جو بھی کہے میں وہی کروں گا یا وہ وہی اس کے پیچھے ہی چلوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں مکمل تردید فرما دی اور کہا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت بلند ہیں، بلند و بالا ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، اور ہمارا گمان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کیا زبردست اس کی کبریائی ہے، کیا شان ہے اس کی وحدہ لا شریک لہ کی۔ اور جیسا کہ ہم شروع میں 171 آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا کیا تو اس نے ان سے جو ہے وہ عہد لیا، عہد الست جسے کہتے ہیں نا۔ تو یہ عہد الست جو ہے ہر انسان کے اندر بیسیکلی پیوست ہے، الستُ بربکم، تو بھلا کالو یہ کہا نا انہوں نے ساری روحوں نے، ہم نے، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اصل میں ہماری فطرت میں ہے، لیکن چونکہ ہم اپنی آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھا دیکھی بہت کچھ اور سچویشنز کی وجہ سے ہمیں یہ چیک کرنا ہے بہرحال کہ ہم کسی طریقے سے اس سے بچیں۔ اور اس میں ابھی جو اس نے بہت پیاری بات کی کہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ جسے سورۃ توحید کہتے ہیں، وہ بار بار پڑھنی اور اس کے اوپر لفظوں پہ غور کرنا، یہ سب باتیں بہت انسان کو تقویت دیتی ہیں اس کے ایمان کو، اور اس کو جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو یہاں پہ جو اگلی آیت ہے آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 191 میں آیُشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون۔
یخلقون اور یخلقو تخلیق کرنے سے ہے. تو ان لفظوں پہ آپ غور کریں. یشرکون، جو ہے یہ استفہام کا ہے، یعنی کوسچن کیا جا رہا ہے. کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ما لا یخلقو شیئا، جو نہیں پیدا کر سکتا کچھ بھی، جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اسے اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں کہ اولاد اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو وہ تو خود مخلوق ہیں، تو وہ کیسے تخلیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی پیاری بات میرا بیٹا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن رہا تھا، تو وہ بول رہے تھے، بہت پیارا، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اکثر ان کی سنتی ہوں، مجھے اچھا لاجیکل ہوتی ہے بات، تو بہت اپیل کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کریٹ ایوری تھنگ فرام نتھنگ اینڈ مین کریٹ، ہیومن بینگ کریٹ ایوری تھنگ فرام سم تھنگ. تو بیسیکلی ہم کریشن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کریشن ہیں، ہم کریٹ کیے گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ تخلیق کار ہے، وہ ہمارا خالق ہے. تو ہم اس کی تخلیق میں کسی کو بھی شامل نہیں کر سکتے، کسی کی یہ مجال نہیں کہ وہ، کیونکہ ہم میٹر سے ہر چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم اس سے بناتے ہیں چیزیں، خود ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے، سبحان اللہ، کہ وہ کچھ بھی نہ ہو تو خدا اس سے تخلیق کرتا ہے، اور اس نے بنایا، اور وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو وہ بھلا کسی کو اولاد کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اب مسلمانوں کے اندر بھی ایسی بہت سی مثالیں ہیں، اور پھر دوسری کئی مذاہب کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین جو ہیں مختلف مزاروں پر لے جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر نیازیں بھی کرتے ہیں. تو بعض بچوں کو تو پھر وہیں کے لیے وقف بھی کر دیتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے سروں والے اور ساری عمر مانگنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، امام حسین کے نام کا فقیر بنا کر منگوانا. اور آپ بھی اگر کچھ آپ کو بھی اس بارے میں ہے تو آپ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. یعنی یہ شرک کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، ڈفرینٹ فارمز ہیں. تو ہم بیسیکلی اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم جانیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کنڈیم کیا ہے شرک کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے پوچھ رہے ہیں، جو یہ شرک کر رہے ہیں نا، ان سب سے اللہ تعالیٰ کا یہ کوسچن ہے کہ یہ کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی یشرکو، استفہام کوسچن شروع میں ہی، یشرکون ما لا یخلقو شیئا وہم یخلقون، یعنی پیدا کیے جاتے ہیں تو خود کو بھی نہیں بنا سکتے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں آیت نمبر 20 میں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں نہیں تخلیق کیا انہوں نے کسی بھی چیز کو، وہم، اور وہ لوگ یخلقون، مطلب وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. یعنی وہ کیا کسی چیز کو تخلیق کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ تو خود کریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر سورۃ الحج میں آیت نمبر 73 میں فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو. فاستمعوا سماعت سے ہے، غور سے سنو اس کو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لن یخلقوا ذباباً، ازباباً، یہ ذباباً، یہ اس کو کہتے ہیں مکھی کو نا. تو وہ تو لن یخلقوا، وہ تو تخلیق نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی، ذباباً، ایک مکھی تک کو وہ پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ اس کے لیے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں، یعنی بے شک وہ سارے ہی زور لگا لیں، جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں، تو وہ ایک مکھی تک نہیں، ذباباً، مکھی تک کو نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی کتنی یہ اللہ تعالیٰ یہ ان کو چیلنج بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ ضعفن طالب والمطلوب، یعنی کتنے کمزور ہیں جو طلب کر رہے ہیں اور جو مطلوب ہے. یعنی ان ادر ورڈز آپ کہیں کہ عابد اور معبود، یا مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں ہی
جو ہے ناقص، بالکل دونوں گئے گزرے نااہل. تو دیکھیں یہ بہت قابل غور اور بات ہے، جو زبردست دلیل ہے کہ جو معبود ہوتا ہے وہ اپنے عبد کو زندگی گزارنے کا راستہ سکھاتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اپنے عبد پر کہ وہ اسے راستہ صحیح گائیڈ کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ما لا یخلقو شیئا وہم یخلقون، جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو یہ سب ہی بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں ہیں. تو دیکھیں اس کی تخلیق میں سے خود ہی چیزیں کچھ لے کے تو پھر اسی سے بناتے ہیں اور پھر اسی کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کتنی چیٹنگ اور کتنی گناہ والی بات ہے. تو اب دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان نے بت بنا کر خود ہی اس کی عبادت شروع کر دی. اچھا میں نے بھی یہاں پہلے نہیں دیکھا تھا، یہاں میں آئی ہوں تو یہاں کینیڈا میں بہت زیادہ ہندو اور سکھ ہیں، بلکہ یہاں لوگ میں نے دیکھا ہے بڑے سارے ہندو اور سکھ ہو بھی جاتے ہیں. میرے ہسبینڈ کا بھی بیسٹ فرینڈ ہے تو وہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے، لیکن یقین کریں میں حیران ہو جاتی ہوں یہاں آ کے. میں نے اب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بتوں کو دھوتے ہیں، ان کو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، ان کی ایسے عبادت کرتے ہیں جو بندہ لاجیکلی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا اسٹوپڈ بھی انسان ہو سکتا ہے. لیکن دیکھ لیں یہ ابھی تک یہ سب اسی طرح ہی ہے. اب ہم تو مسلمان ہیں پاکستان میں، شکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں اور میرے پیارے پاکستان کو سلامت ہمارے رکھے. تو یہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت قابل غور سوال ہے، سب سے چیلنجنگ کویسچن ہے شرک کرنے والوں سے کہ بھئی کیا ہے تمہیں؟ تم دیکھو طالب و مطلوب دونوں ہی اتنے ناقص ہیں، تم کس طرح سے ان سے دعائیں مانگتے ہو، کس طرح سے ان کے دربار پہ جاتے ہو، جبکہ میں تمہارا تخلیق کار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت بہت بری لگتی ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور یہی ہمارے حسن ہے اس کا دین کا. تو اب یہ اگلے والے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 192 میں، آپ دیکھیں یہ کیسی زبردست آیات ہیں جہاں اینڈ میں ہم آ گئے ساری شرک کی کنڈیم کرنے میں اور توحید کے لیے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ یعنی استطاعت سے ہے یہ لفظ، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے. کون لوگ نہیں استطاعت رکھتے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذرا آپ غور کر کے بتا دیں. باجی جو شرک، جن کے لیے جو شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے نہیں، جن کو وہ شریک بنایا ہوا ہے، عبادت کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، وہ تو مشرک ہوئے نا. لیکن یہ استطاعت ان میں نہیں ہے. کن میں نہیں ہے؟ جو آپ لوگ جن کی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کی یہ شرک کر رہے ہیں، جن کو شرک میں شامل، یعنی کوئی وہ بت ہو سکتا ہے، وہ کوئی قبر میں پڑا بندہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ مشرکین نہیں. جن کی شرک یہ کر رہے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے، شریک ٹھہرایا جا رہا ہے جنہیں، وہ استطاعت نہیں رکھتے. اور یہ لفظ جو ہے یستطیعون کا روٹ جو ہے نا وہ طوا واو اور عین ہے، اور یہ قرآن پاک میں 129 ٹائم آیا. تو آپ دیکھیے گا اس کے میننگ. استطاعت تو فرمایا ولا یستطیعون لہم نصرا و اور نہیں وہ معبود نہیں وہ استطاعت رکھتے، یعنی جنہیں شریک ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے معبود یا بت، لہم ان کے لیے. اب یہ لہم کس کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے یہ آپ کو ضمائر بھیجے تھے کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے، تو میں بھی ان پہ غور کرتی ہوں تو سمجھ آتی ہے، ورنہ آپ سرسری نظر ڈالیں تو سمجھ نہیں آتی. تو دیکھیں قرآن تو ہمیشہ کہتا ہے تدبرون، تفکرون، تذکرون، تو تدبر کرے آپ کو اچھا لگے گا. لہم کس طرف ہے؟ اگر کوئی بتائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے غور کیا. جی ہم جو ہے نا، ہم جو ہے تو جمع کا صیغہ ہے نا، ہاں اور بالکل یہ مشرکوں کی طرف جا رہا ہے. بالکل. ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو مانگنے والوں کے لیے، جو شرک کرنے والے ہیں نا، وہ اب ان کی طرف جا رہا ہے. پہلے استطاعت، پہلے جو میں نے یستطیعون کہا تھا نا استطاعت سے، وہ میرا مقصد، وہ آپ غور کریں تو وہ یہ تھا
کہ جو ہیں یہ جو جن کی پرستش کی جا رہی ہے، اب جو پرستش کر رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ لوگ وہ چیزیں ہیں، وہ آبجیکٹس ہیں یا وہ بت ہیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے، اور ہم جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پرستش کر رہے ہیں، جو ان بتوں کی ان سے مانگنے والوں کے طرف ہو رہا ہے اشارہ. تو جو بتوں کے مانگنے میں مانگتے ہیں ان سے آ کر ان کی نصرن مدد پر بالکل قادر نہیں، تو یہ بت ان کی مدد پر کوئی بالکل طاقت نہیں رکھتے. یعنی جو لوگ بتوں سے مدد مانگتے ہیں یا قبر والوں سے مدد مانگتے ہیں، وہ قبر والے یا بت ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. لاہم سے کون مراد ہیں؟ جو مانگ رہے ہیں ان سے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور یہ یستطیعون جن سے لوگوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، جن سے انہوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں. تو یہ جو ہیں یہ طالب المطلوب والی بات ہے کہ جو جن سے طلب کیا جا رہا ہے اور جو طلب کر رہے ہیں دونوں ہی ناقص ہیں. تو ولا انفسہم، اب یہ بات غور کرے، ولا انفسہم، اور نہ وہ مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ لام نافیہ ہے، یعنی نہیں کے لیے آتا ہے، اور انفسہم اپنی جانوں کی. انفس جو ہے نا نفس ہے، نفس کی یعنی جانوں کے لیے آتا ہے نفس، اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ اپنے لیے، یعنی وہ اپنے لیے بھی جانوں کی یہ جو قوم کی ضمیر ہے یہ انفس کی طرف ہی جاری ہے، جو ساتھ ہی لکھا ہوا ہے یہ مرکب اضافی ہے نا، یعنی اپنے آپ کی، اور نہ ہی اپنے آپ کی مدد، نہ ہی وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں. ینصرونا کا مطلب ہے مدد کر سکتے ہیں، یعنی دوسروں کی تو کیا ہی مدد کریں گے، وہ تو اس بیچارے قابل بھی نہیں ہے کہ اپنی مدد کر سکیں. اب دیکھیں یہ کتنی لاجیکل بات ہے کہ جو شخص اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہے. تو ایسے دیکھیں بعض اوقات آپ اس کے لیے اگزامپل لیں کہ کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں، تو آپ کہتے ہو کہ بھئی دیکھو تم اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے کیا تم مدد کرو گے. تو یہ لٹرل میننگ میں کیونکہ ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، سامنے کمزور نظر آ جاتا ہے تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں. مگر وہ لوگ جو نظر نہیں آتے مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، منو مٹی کے نیچے بیچارے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اپنے اوپر مٹی ہٹا نہیں سکتے، اور ہم خود بھی دیکھیں ہمارے اوپر تھوڑی سی ڈسٹ بھی پڑ جائے تو ہم فوراً ہٹاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، اور چھوٹا سا کمبل بھی بچے کے منہ پہ آ جائے تو وہ پیچھے ہٹاتا ہے، ایکسیپٹ اس کے کہ وہ خود ہی اس کے اندر منہ کر کے تو اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتا جائے. تو اب جو لوگ قبروں میں دفن ہیں تو ان کے منہ پر بھی منو مٹی آتی ہے، تو نہ وہ قبر سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی مٹی ہٹا سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کچھ طاقت ہوتی تو پہلے وہ خود نکل کر قبر سے بھاگتے. تو یہی بات انہیں لاجیکلی دلیل سے سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے لیے کیا کریں گے. یہی بات کہی اس آیت میں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. اور پھر ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی مدد مانگنے والا اور مدد کرنے جس سے مانگی جا رہی، دونوں ہی جو ہیں وہ کمزور، یعنی طالب اور مطلوب دونوں ہی مانگنے، عبد اور معبود، یعنی عبد اور معبود دونوں ہی کمزور اور نااہل. تو اچھا فاطمہ جی، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی وہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کو ہم کس اس میں لیں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم روضہ رسول بھی جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری سفارش کر دیجئے اللہ سے کہ وہ ہمیں ہماری جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما لے، اس کو ہم کس اس میں لیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں، ہمارا بہت پیارا دین ہے، انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر ہے. تو آپ نبی پاک جو ہیں وہ امت سے بہت پیار کرتے تھے، آپ ان سے دعا نہیں مانگ سکتے. یہی تو ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بس اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں
کہ وہ ایون جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیپروں پہ ڈال کے بھی اندر ڈال دیتے ہیں مختلف مزاروں پہ. وہاں پہ تو انہوں نے بہت سختی کی ہوئی ہے روضہ رسول کے اوپر. تو لیکن لوگ بہت کچھ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ نبی پاک دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا, ان کی وفات ہوئی, تو حضرت عمر بہت آپ کو پتہ ہے نا سخت طبیعت کے تھے. تو وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ بھئی کون کہے گا کہ وہ چلا گیا دنیا سے, تو نبی پاک نہیں جا سکتے. تو وہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ بہت ہمبل تھے طبیعت کے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے پھر روکا کہ بھئی دیکھو جو اللہ کا نبی اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیا تم مانو گے نہیں اس بات کو. تو نبی پاک دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جو باقی دعا مانگنے کا ہمیں ہمیشہ جگہ جگہ ہر دفعہ میں دعا میں یہ پڑھتی ہوں, اجیب دعوت الداعی اذا دعان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, کیونکہ بہت تنگ کرتے تھے مشرکین نبی پاک کے پاس آ کے بار بار یسألونک یسألونک. آپ نے دیکھا یہ اسلوب کتنا استعمال کیا ہم نے. بار بار پوچھتے تھے کب آئے گی, تم لے آؤ قیامت, تم کب جاؤ گے, کیا ہوگا. یہ تو وہ اللہ ہی کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں نبی پاک کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ بتائیں کہ کل کیا ہونا ہے یا موت کب آنی ہے یا نبی پاک سے مانگا جائے. نعوذ باللہ یہ شرک والی بات ہو جائے گی. ہم نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. آپ کو پتہ سجدہ تک کسی کو جائز نہیں ہے. تو اللہ ہی کے آگے سجدہ ہے, اللہ ہی کے آگے, اور یہی حسن ہے ہمارے. یقین کریں مجھے تو میں کہتی ہوں کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ, وہی ہے جو اس کے مانگتے ہیں. تو ہمیں یہ اس شرک سے بچنا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی پاک کے لیے یہ جو ہم اذان ہوتی ہے نا تو اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی واتر وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. یعنی شفاعت کریں. یہ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہو کہ نبی پاک کی ہم امتی ہوں اور ہم امتیوں کی اس قابل ہمارے اعمال ہوں کہ وہ ہماری سفارش کر سکیں. سفارش اسی کی ہوگی جس کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. تو یہ سفارش کی ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے نبی پاک سے. یہ لوگ بہت غلط کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کا یہ حال ہے. میں جب حج کرنے گئی تھی تو میں جب خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہی تھی کھڑے ہو کے نماز جنازہ, تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھ کے کہتی ہے نہیں میں ہم عورتوں کو جائز نہیں ہے نا. اور میں نے کہا حرم پاک کے اندر تم ہو, اتنا بڑا امام کعبہ تمہیں نماز پڑھا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں جائز نہیں ہے کہ عورتیں پڑھیں. مطلب میں یہ اس سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں, ویسے یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ ہم نبی پاک سے مانگیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے کانسیپٹس بہت عجیب ہوتے ہیں اور ان کے اپنی جو جنریشن ٹو جنریشن چلے آ رہی ہوتی ہیں باتیں وہ ان کو ہی سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو ہمیں قرآن سے جڑ کے بات کرنی ہے. قرآن سے جو بھی بات ہے وہ ہمیں جو قرآن بتا رہا ہے بس اس کو مان لو. وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. حالانکہ جو نہیں ماننے والے تھے ان کے بارے میں آتا ہے نا, وہ کہتے تھے سمینا و سینا, ہم نے سنا تو ہم نے کوئی نہیں ماننی, بات سن لیا ہم نے. تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اسی سے بچنے کے لیے ہم قرآن پاک سے جڑ جاتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کا بندوبست کرے اور ہمیں معاف کر دے کہ ہم بہت کمزور ہیں. اور یہ جو شرک کی کنڈیم کی, رفت جی آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ میں بتا سکی ہوں کچھ آپ کو لگا ہے کہ یہ ہے ٹھیک اس طرح؟ جی ہاں جی, مجھے آگے یہ سمجھ کہ مانگنا تو ہم نے اللہ ہی سے ہے, تو اور اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور ایک اچھی جگہ پہ جا کے اگر ہم دعا اس طرح کی کرتے ہیں کہ اے نبی پاک ہمیں اپنی شفاعت ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب کرے, اور مانگنا ہمیں اللہ سے ہی ہے. ہاں بس یہ بات ہے. پتہ ہے اس میں چھوٹا باریک فرق ہوتا ہے, بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایمان سے بے ایمان میں ایک بے ہی تو لگتی ہے.
وہ جیسے ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، میری بڑی پیاری ساتھی ہیں، وہ آج کل جوائن نہیں انہوں نے کیا ہوا، تو وہ مجھے بہت پڑھتی ہوتی ہیں میرے ساتھ. ہم دعا دیتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جیسے ابھی ہم نے ایک پڑھا ہے نا جملہ کہ وہ مدینہ کے ممبر میں مسجد کے اندر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا. تو یہ چھوٹی باریک باریک باتیں ہوتی ہیں. اور شرک میں بھی میں نے شروع میں ہی آپ کو کہہ دیا نا کہ اتنی سلو ہمارے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے، اگر ہم اس کو کانشیسلی نہ ایفرٹ کریں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کب بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے. اور توحید کا جو زبردست ہاں، جب وہاں پر جا کے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. ہاں بالکل تو صحیح بندہ بات ہے، آپ نے بھی بالکل اللہ صحیح سے کہا. مانگ سکتا ہے. اللہ دیکھیں ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم وہاں جا کے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو یہ دونوں مقدس جگہیں ہیں نا، مسجد الحرام اور مدینہ، دو جگہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے. اور ان کو نہیں، اس کی بات نہیں میں کر رہی، میں یہ مزاروں کی بات کر رہی تو ہوں. مزاروں پہ جانے کی مزاروں بالکل ضرورت نہیں ہے، کوئی کون لوگ کہاں کا ہے. مانگتے تو ہیں پورا قرآن میں آپ داتا دیکھیں کہیں، تو ہی دینا ہے، تو یہ داتا غلط آپ ہے ہی نا. دو یہ میں گے. یہی تو بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ غلط بات ہے نا، اس سے ہم نے بچنا ہے نا، تو ہم نے بچنا ہے اس سے. تو یہ ہاں، ہم نہیں، ہمیں کیا. ہاں نہیں، انسان سے جب اس کو پتہ چل جائے، ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے، ہماری دادی آتی تھیں ہمارے پاس تو وہ ہمیں لے جاتی تھیں، اور یقین کریں میں ایک دفعہ اغوا ہونے لگی تھی وہاں سے، میں اللہ کی طرف سے بچ گئی. وہاں تو بڑے نیگیٹو کام ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بزرگ لے جاتے ہیں اور وہ باجی ایک سوال پوچھوں؟ ہاں جی باجی ایک تو لوگ وہاں جا کے مانگتے ہیں داتا سے، ٹھیک ہے. ایک لوگ جو ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، تو فاتحہ پڑھنے جایا جا سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، جو بزرگ ہیں نا، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مقام تو دیا ہوا ہے نا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور وہ انہوں نے، ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کے درجات بہت بلند ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ بھئی ایک نیک بندے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کی، والدین کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں. تو پہلے تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتیں جا کے بیان کرتی تھیں اور جا کے وہاں پہ بہت رونا دھونا اور مسئلے کھڑے کر دیتی تھیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جا کے قبرستان جانے کی اسپیشل دعائیں ہیں جو ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ قبروں پہ دعا پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے اگلے سفر میں آسانی ہو، ان کی قبروں میں آسانی ہو، ان کی قبروں میں روشنی ہو. ہم دعا مانگتے ہیں یہ سارے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو وہاں پر قبر پہ جا کے وہ دعا مانگنی، وہ تو اللہ سے ہی مانگنی ہے نا. ہاں تو جی وہ جو بندہ کا اس کے اندر ہے قبر کا، ہے نا، تو اس کو کیا کہنا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے لیے اگلے سفر میں، ہم کہتے ہیں نا تمام انبیاء کو اس کا ثواب جائے، تمام اہل علم کو اس کا اجر جائے. ہم دعائیں مانگتے ہیں ہمارے ماں باپ کو اس کا اجر ہو. اس سے یہ سمجھ لگیے کہ آپ جا کے فاتحہ پڑھ سکتے ہو. بالکل آپ پڑھ سکتے ہو. اگر آپ ان مطلب دعاؤں کے ساتھ جو مطلب آپ بتا رہی ہیں اس طریقے سے ہم جائیں اور جا کے اگر فاتحہ پڑھ لیں تو وہ کوئی حرج نہیں ہے. بالکل کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں کے ہاں جی شبانہ، آپ بھی کچھ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ تو آپ گاڑی میں بیٹھتے چلتے چلتے جا کے بھی وہاں جانا ضروری نہیں ہے، آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل آپ خاور جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کی دیکھیں ہمارے دین کا حسن ہی یہ ہے کہ نیتوں پہ اجر ہوتا ہے. آپ نیت نیک کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ سننے والا ہے، ہر جگہ جاننے والا ہے. تو شبانہ بھی کچھ کہہ رہی ہے. شبانہ آپ بتا دو. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن جگہوں پہ شرک کیا جاتا ہے نا ان جگہوں پہ نہ جائیں، منع کیا گیا. یہ بالکل صحیح بات ہے. تو آپ نے تو ان کے لیے دعا کرنی ہے نا. آپ کہیں بھی، یعنی عام قبرستان اور مزار میں بہت فرق ہے. وہاں تو لوگ سجدہ بھی مزاروں پہ کرتے ہیں نا، اور باقاعدہ ان سے مانگتے ہیں، اور اس نیت سے جاتے ہیں کہ وہ کچھ نظر کریں گے تو وہ جو ہے نا ان کا کام ہو جائے گا. بالکل ایسے تو ہی ان دونوں
فرق ہے نا، اور ساتھ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ان کا درجہ اونچا کرے. تو جب ان سے مانگتے ہیں یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں نا. ہاں یہ بات، ہاں بالکل بالکل یہ صحیح بات ہے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ شرک ہوتا ہے نا ادھر آپ نہ جائیں. ویسے گھر بیٹھے بھی آپ ان کے لیے، کیونکہ وہ تو اصل میں نیک لوگ تھے. ہاں وہ میں نے ابھی آپ کو یہ بڑی پیاری ان کی، لوگوں کو کہتے تھے کہ اس طرح کریں. ہاں میں بالکل یہ علی حجویری کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ شیطان نے کہا تھا، کہ میں آپ کو بات یہ یاد ہوگی کہ میں نے کہا شروع میں ہی کہ شیطان نے ایسی، یہ کشف المعجوب میں ہے شاید یہ بات لکھی ہوئی، کہ تم میرے قابو میں نہیں نہ آتے ہو. شیطان نے ہر طرح سے ولی جو بڑے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان سے کہا کہ تو میرے قابو نہیں آتا، تو اب میں یہ کروں گا کہ تم مر جائے گا تو تیری قبر کو ہی میں شرک کی جگہ بنا دوں گا، تیری عبادت گاہ بنا دوں گا، تو اس طریقے سے میں تمہیں بہکاؤں گا. مطلب یہ جو ہیں یہ شیطان کے حربے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اور ہمیں جو فائن لائن ہے بٹوین ایمان اور بے ایمان ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ ایک رائے بھی ہے بالکل کہ یہ دنیا ہی پل صراط ہے. بھئی آپ ہر وقت ایک زبردست طریقے سے امتحان میں ہو. اور اچھا فاطمہ جی ایک سوال اور ہے. اب جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ، تو اب یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے پیرنٹس کے، بہن بھائیوں کی قبروں پہ جا کے ان کے لیے فاتحہ کر کے ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لیے پڑھ کے، تو پڑھنا ہم نے اللہ کے لیے ہے، لیکن دعا کریں کہ ان کو بھی اللہ میاں درجات ان کے بلند کرے. تو کیا ہم گھر بیٹھے ہی کرنا زیادہ بہتر ہے، یا ہم اگر جانا چاہیں ان کی قبروں پہ تو ہم جا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں؟ نہیں یہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے. نبی پاک نے یہ دعائیں بتائی ہیں کہ جب آپ جائیں تو یہ دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں. یہ بہت ساری دعائیں ہیں مختلف طرح کی، میں نے یاد کی، کیونکہ میرے اپنے جو عزیز اتنے پیارے ہمارے ظاہر چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کیا پڑھیں. تو یہ نبی پاک نے قبروں کی زیارت کے وقت نا، حضرت برائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جا کر پڑھنے کے لیے یہ سکھلاتے تھے: السلام علیکم اہل دیار من المومنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ میں نے بھی یاد کی ہوئی ہے دعا، اور لکھی بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ تم پر سلامتی ہو اے ان گھروں کے رہنے والوں، مومنوں اور مسلمانوں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے پاس یقیناً پہنچنے والے ہیں. ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کی دعا چاہتے ہیں، یہ ہم مانگتے ہیں. یہ نبی پاک نے سکھائی ہوئی دعا ہے، مسنون دعاؤں میں سے ہے. آپ لوگ یاد کر لیں. آپ بھی ماشاءاللہ آپ سب کو ویسے پتہ ہے، وہی ہے. ہم یہاں پہ اپنے ایک دوسرے کو ایمان کو تقویت کے لیے آتے ہیں، کہ ویسے تو 1400 سال سے لوگ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں لوگوں نے اس میں لگا دی. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے سے جو دعا مانگتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک اور صالحین میں رکھے. اور یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے، انسان جب اچھے لوگوں میں رہتا ہے، ٹھیک لوگوں میں، تو وہ ٹھیک رہتا ہے، تو ورنہ وہ پھر بہکنے کے ڈر ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ساری توحید کی باتیں ہیں، اچھی بات ہے. آپ اس کے اوپر، کیونکہ پورا قرآن اس کے اوپر اس کو کنڈیم کر رہا ہے، لیکن ہم سے پھر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس کو بات کو ضرور کرنا چاہیے. جو بھی ذہن میں آئے آپ نے اچھا اس کے اوپر کر لیا. تو اب یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا ہے نا، یعنی اپنے شرک کرنے والوں کو آپ سمجھائیں بھی تو وہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے، ہدایت کی کوئی بات ان کو سمجھ نہیں آئے گی. سواء علیکم، یہ ہم نے پڑھا نا اس میں، وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُكُمْ، یعنی تم ان کو جتنی بھی ہدایت کی بات سنانا چاہو وہ اس کی طرف نہیں آئیں گے. یہ آیت نمبر ہم نے 193 شروع کر لیے نا. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف، پکارو انہیں ہدایت کی طرف. کن کو پکارو ہدایت کی طرف؟ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ٹھیک کرتے ہیں، ہاں جو بالکل جو شرک کرنے والے ہیں نا، الہدا، ہدا یعنی ہدایت کی طرف. اگر تمہیں ہدایت کی طرف انہیں پکارو
تو وہ لا یتبعوکم وہ نہیں پیروی کریں گے، اقتبا کریں گے، لا لام نافیہ، یتبعو پیروی نہیں کریں گے، کس کی؟ شرک کرنے والے کس کی پیروی نہیں کریں گے؟ جو شرک کا بتا رہا ہوگا کہ یہ نہ کرو. ہدایت والوں کی. یہ ہدایت ہے نا اس کا. ہاں جی، ہدایت والے ان کو شرک سے ہٹانے کی کوشش کریں گے پر وہ نہیں ہٹیں گے، نہیں مانیں گے بالکل. تو یعنی ایسے شرک کرنے والوں کو آپ سمجھائیں بھی تو وہ کوئی بات نہیں سمجھیں گے. ہدایت کی سواء علیکم، سواء ہوتا ہے برابر ہے، علیکم ان کے اوپر، یعنی کن کے اوپر؟ جن کو آپ بلا رہے ہو نا، ادعوتموہم، ادعوتموہم یعنی جن کو تم، ہاں جن کو تم پکار رہے ہو نا، تو تم انہیں بلاؤ. ام انتم سامتون، یا تم انہیں نہ بلاؤ. یہ سامت کا لفظ جو ہے نا سمت سے ہے، سواد میم اور تا، اور یہ سمت وہ نہیں، سین والی نہیں ہے، آپ مسٹیک نہ ہو جائے آپ کو. یہ سامت ہے خاموشی والی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم چاہے چپ ہو رہو، خاموش ہو رہو، یعنی خواہ تم ایسے لوگوں کو پکارو، آواز دو، نہ پکارو. کن کو اور کس لیے پکارو یہ بتا دیں ذرا، کن کو پکارو اور کس لیے پکارو؟ ہم جو آ رہی ہیں نا بتا رہے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کو پکارنا ہے، تو وہ اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو پکارو یا نہ پکارو، وہ نہیں تمہاری بات سنیں گے. یعنی ٹھیک ہے، مشرکوں کو ہدایت کی طرف، یہ بات ہے کہ آپ جو شرک کر رہے ہیں ان کو ہدایت کی طرف پکارو یا خاموش رہو، وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوں گے. ایسے لوگ ہدایت کی طرف کم ہی آتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرتے. پھر ہم کی ضمیر کن کے لیے ہے؟ یعنی شرک کرنے والوں کے لیے. یعنی اپنے مشرکین کو اگر تم ہدایت یا اصل حق کی بات کی طرف بلاؤ، اور یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد ہے یہاں توحید. یعنی جو توحید والے ہوتے ہیں نا وہ موحد کہلاتے ہیں، یعنی وہ پولیتھیسٹ کہلاتے ہیں. پولیتھیسٹ ہوتے ہیں یا موحد ہوتے ہیں یا توحید والے ہوتے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے. اور یہ شرک کا اپوزٹ ہے. شرک والے ہوتے ہیں جو مونوتھیسٹ ہوتے ہیں. مونوتھیسٹ ہوتے ہیں جو بہت سارے، جو پولیتھیسٹ ہوتے ہیں بہت سارے خداؤں کو ماننے والے، اور مونوتھیسٹ ہوتے ہیں جو ایک واحد خدا کو ماننے والے ہوتے ہیں. میں الٹا کہہ گئی ہوں. یعنی موحد ہوتا ہے جو واحد اللہ. یہاں ایکچولی ہدایت کا لفظ جو ہے نا اس سے مراد توحید ہے، یعنی مونوتھیسٹ جو ایک اللہ کو ماننے والا ہو. تو اپنے اس کے لیے ضروری ہے، دیکھیں موحد ہونے کے لیے یا مونوتھیسٹ ہونے کے لیے، توحید کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اتریں. تو اس سے اپنے اندر آپ کو جو الست بربکم کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر ہمیں پیدا کرتے وقت ہماری روحوں سے جو لی تھی، کمٹمنٹ لی تھی، شہادہ لیا تھا، وہ ہمارے اندر ہے. وہ انسان کو موحد ہونے کے لیے اپنی ذات کی گہرائی میں اترنا پڑتا ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اقبال کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن جو لوگ اوپر کی سطحی زندگی گزارتے ہیں نا تو وہ بھاگ کر شارٹ کٹ کرتے ہیں، چلیں جلدی سے دربار پہ گئے، بتا صاحب کے ایک دیگ چڑھا دی، عبدالشاہ بٹائی کے دربار پہ چلے گئے کسی کے، اس طرح کی. یعنی یہ شارٹ کٹ اور اپنی مرضی دنیا کی ظاہری آسانیاں ڈھونڈنے کے لیے اس طرف چل پڑتے ہیں. تو اور شرک میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ انہیں چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شرک میں اتنے محو ہیں کہ ادعوتموہم ام انتم سامتون، چاہے تم انہیں بلاؤ یا خاموش رہو تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتی. نہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد والی بات مجھے یاد آ گئی ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہونا. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ ایسے ہے کہ ان پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا کہ آپ ذرا غور کر کے مجھے اس کا جواب دیجیے گا کہ یا ابتی لما تعبدو ما لا، یا ابتی اے میرے ابا جان، لم تعبدو ما لا یسمعون ولا یبصرون ولا یغنی عنک شیئا،
یعنی ابا جان آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں کہ آگے سے ان کا جو باپ تھا آزر، اس کا کیا جواب تھا؟ اتنے لاجیکل طریقے سے اتنا پیارا ان کا بیٹا اتنی پیاری بات بتا رہا ہے، تو آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب انسان کا دماغ گھومتا ہے پھر جاتا ہے تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کو کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا بات کہی تھی؟ اتنی خوفناک بات کہی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو جلا دو، اس کو جلا دو، جاؤ جاؤ اپنے الہوں کی حفاظت کرو۔ تو پھر اس کے بعد نمرود نے بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی تھا نا، اس نے پھر الاؤ جلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ان کو پھینک دو اس میں آگ میں۔ تو وہ جس کی بات ہے نا، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے میں بے کس کو تمہار۔ کہہ رہے تھے جلا دو؟ کس چیز کو جلا دو؟ اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، حضرت ابراہیم کو۔ مقصد انہوں بیٹے نے، کو کہہ رہے تھے جلا دو؟ ہاں اس کو جلا دو۔ کیوں جلا دو؟ کیونکہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے اس بتوں کو توڑ دیا تھا نا، تو یہی تو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جب انسان کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ اس کو پتہ نہیں چلتا۔ تو انہوں نے تو اپنے باپ سے وہ پوچھتے تھے نا کہ بھئی آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں، کیوں ان کو اتنا کرتے ہیں؟ تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ اس کو اپنے یعنی حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ تو انسان کی عقل جب الٹی ہو جائے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر دیکھیں ایک واقعہ میں، اور مجھے بہت اپیل کیا تو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا۔ بعض اوقات مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے معرف القرآن وغیرہ جو اور بھی تفاسیر ہیں، ان میں کبھی موقع مل جائے تو کمپیریزن میں یہ ایک واقعہ ہے کہ معاذ بن عمرو اور معاذ بن جمل کا، کہ یہ دونوں لڑکے جو تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ رات کے وقت گلیوں میں نکل جاتے اور مشرکینوں جو مشرک تھے نا، ان کے بتوں پر حملہ کر کے انہیں توڑ پھوڑ دیتے اور پھر ان کے ٹکڑے لے جا کر بیوہ عورتوں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ ان سے چولہوں میں آگ جلائیں یا کچھ بھی کر لیں۔ تو لیکن عمر بن جموح جو تھا، جو معاذ بن جمل کے والد تھے اور ایمان لے آئے تھے، لیکن ایمان لانے سے پہلے ان کا اپنا ایک مخصوص بت تھا جو اس کو خوب چمکا کے خوشبو لگا کر رکھتے اور اس کی خوب خاطر مدارات کیا کرتے تھے۔ اور معاذ بن عمر نے اور معاذ بن جمل جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا اپنے والد سے کہ آپ اس بت کو توڑ پھوڑ دیا اور پھر اس کو ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ جا کر باندھ دیا اور پھر ان دونوں کو رسی سے باندھ کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ تو یہی پھر واقعہ ان کے جو والد ہیں عمر بن جموح کے ایمان لانے کا بھی موجب بنا، کیونکہ انہوں نے جب اپنے بت کا یہ حشر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے لیے کچھ بھی نفع کا باعث نہیں ہو سکتا۔ تو اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو ذلیل ہو کر مرے ہوئے کتے کے ساتھ بند کر کنویں میں پڑا ہوا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ قابل تعظیم بت ہوتا تو کتے کے ساتھ یوں باندھ کر بے جان نہ پڑا ہوتا۔ تو پھر ایمان وہ لے آئے اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے، اور پھر غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی۔ تو دیکھیں جو اللہ کی طرف سے بصیرت کی طرف پہنچ جاتا ہے تو وہ حقیقت کو پا جاتا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے لاجیکل باتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شرک ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، اور جو محروم ہوا تو وہ گمراہی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ تم چاہے انہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ، جو اپنے دلوں کو بند کر لیتے ہیں اور نہیں بات سنتے، ان پہ مہر لگ جاتی ہے، اور پھر انہیں پکارنا یا نہ پکارنا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بتاتے ہیں ہمیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرکین اور شرک کرنے والے آخر تباہ ہو جاتے ہیں، اور موحد جو ہوتے ہیں بے شک تھوڑے ہوتے ہیں، جو نبی کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رحمان و رحیم پروردگار اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کے شرک کی علائش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں سچا توحید پرست اور
لا الہ پڑھنے کے والا ہی نہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے. اور اس کے لیے بہترین جو دعا ہم نے جو پڑھ لی صورت، وہ صورت اخلاص اور تو صورت توحید ہے، وہ بار بار پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو 194 پہ آ جائیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اللہ زینہ اس میں موصولہ ہے جو اپنے ماں بعد اور ماں قبل سے لنکڈ ہوتا ہے. اور یہاں پہ وہ ہستیاں، کون سی ہستیاں؟ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. عباد، یہ لفظ بڑا اہم ہے، آپ دیکھیے گا. عباد بندے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں عباد جو ہے نا عبد کی جمع ہے. تو یعنی امثالکم، تمہاری طرح، تمہاری مانندی، تمہاری طرح ہیں. کیا ہیں؟ عباد یعنی بندے ہیں. اے لوگو، جن جن انسانوں سے جا کر کے تم مدد مانگتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہی تو ہیں. فدعوہم، پکارو ان کو. اب یہ آپ دیکھیں، یہ حکم نہیں دیا جا رہا کہ ضرور پکارو. ان کا مطلب یہ ہے کہ پکار کر دیکھ لو. یہ معاملہ چل رہا ہے قریش کے ساتھ، جن دوسروں کو من دون اللہ، اللہ کے سوا پکارتے ہو تو پکار دیکھو. تو چاہیے کہ فلیستجیبوا لکم، تو پس تمہیں چاہیے کہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب دیں. کیونکہ ہم نے پڑھا دیکھا کہ اب جو معبود ہوتا ہے اس پہ سب سے بڑا حق عبد کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت دے، اس کو گائیڈ کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اگر نہیں مانتے ہو تو پکار کے دیکھ لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت اتھارٹیٹیو ہیں اور تمہارے لیے کسی کام آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پکار کے دیکھ لو. یہاں دیکھیں اللہ زینہ سے مراد عباد ہے، یعنی مراد ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد. تو اس سے مراد پتھر یا لکڑی کے بت نہیں، بلکہ انسانوں کو، جو انسانوں نے بت بنا لیا یا انسانوں کے جو مجسمے تراشے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا مجسمے یا بت یا صنم بنائے ہوئے تھے، وہ دراصل ان کی قوم کے نیک لوگ تھے اور ان کے بعد انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا لیے تھے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی تھی. اور ان سے لوگ توقع رکھتے تھے کہ یہ ہمارے کام سنواریں گے، یہ ہماری مدد کریں گے. تو کہا وہ تو تمہاری مدد کیا کریں گے، وہ بندے تھے جن کے بت گھڑے تم نے ان کی پرستش کر رہے ہو. اسی طرح جو دیکھیں اہل مکہ کے بت جو تھے وہ بھی خواہ پتھر کے تھے، لیکن وہ بھی کوئی جو لات منات نائلہ اوصاف عزا عورتوں یا مردوں کے بت ان کے بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ان کے پیچھے بھی جو سائیکی کام کر رہی تھی نا، جو کانسیپٹ تھا کہ یہ ہمارے کام آئے سنواریں گے. تو خواہ وہ کسی انسان کا بت ہو یا پھر انسان قبر میں سویا ہوا ہو یا کوئی اس طرح، تو اہل مکہ دیکھیں پتھر کے بتوں کو پکارتے تھے. اور آج ہم مسلمان بھی براہ راست ہی انسانوں کو بھی پکارتے ہیں، یا علی، داتا گنج بخش، اور مختلف اس طرح سے ہم بھی اپنے جو ہمارے اپنے امیجز ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس میں مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا کہ اقبال نے بھی دکھ سے کہا تھا نا، کیوں منتیں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے، اقبال وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پروردگار سے. تو یا غوث اعظم، اور پھر ایسے پیر بزرگوں کے کیا کیا نام جنہیں قرآن کیا بتا رہا ہے. آیت نمبر 40 میں سورۃ یوسف میں آیا ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، ما جو تعبدون من دونہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہو، اللہ اس میں استثناء ہے، ایکسیپٹ اسماء سمیتموہا. سمیتموہا کا لفظ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئے گا کہ وہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. انتم آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یعنی تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف چند نام ہیں، چند اسماء ہیں جن کو تم نے بنا لیا اور تمہارے باپ دادا نے ان کو رکھ لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ما انزلہ بہی سلطان، سلطان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، تو
اللہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نہیں نکالی، کوئی دلیل نہیں تھی. دیکھیں شروع میں ہی سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا تھا کہ اگر تم سچے ہو کل ہاتو برہان ان کنتم صادقین. تو ہمیں ہمیشہ کوئی بات اگر کنفیوز کر رہی ہو نا تو ہمیں قرآن سے اور حدیث سے دلیل مانگنی چاہیے اور پریکٹیکلی ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے. اور کسی نے میں آپ کو ایک دم مجھے ذہن میں آ گیا کہ ایک جاوید صاحب کی اور احتشام الہی کی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجی ہوئی تھی اور اس کے بعد پوچھا تھا کہ ان دونوں کے درمیان وہ بہت سخت باتیں کر رہا تھا، تو مجھے بتائیں یہ کون ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کیا جواب دیا تھا، میں نے کہ دیکھو ہم ہر بندے سے کوتاہی ہوتی ہے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. آپ قرآن کو خود پڑھیں، جو آپ کو قرآن سے بات صحیح لگتی ہے نا وہ آپ مان جائیں. باقی میں تو کسی کو کچھ نہیں کہنے والی، کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم کوئی اتھارٹی ہیں. ہم تو صرف ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں اپنی عاجزی سے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اہدنا الصراط المستقیم عطا فرما دے انشاءاللہ. تو مطلب یہ ساری باتیں بتانے کا ہے کہ ہمیں خود سے، ہم نے اکیلے ہی قبر میں اتر جانا ہے، تو ہمیں خود سے ایفرٹ کرنی ہے صحیح بات تک پہنچنے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس آیت میں بھی بتا دیا کہ سمئی تو منہا، تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اپنے آپ تم نے ان کے نام، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی کہ داتا گنج بخش ہے، کوئی داتا دینے والا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے یا کسی اور کو بھی اللہ کے سوا پکارو. تو دیکھیں میں تو یہ بھی برداشت، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں ذہن میں لاتی ہوں کہ میرے بچے میرے علاوہ کسی اور کو جا کے اپنی باتیں بتائیں اور پوچھیں ان سے، تو یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ماں سے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے کہ اس نے تخلیق کیا ہے ہمیں، وہ کہتا ہے مجھے ہی پکارو، بس میرے ساتھ کسی کو نہ آنے دو، میں نہیں برداشت کروں گا. لا یشرکو، لا شریک لہ ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ من یشرکو باللہ فقد ضل ضلالا بعید، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا. ان اللہ شرک لظلم عظیم. تو دیکھیں اللہ کہتے ہیں کہ اما یجیب المضطر، میں تو مضطرب دل کی دعا کو پکار کو سنتا ہوں، اور دعاؤں کو پکارو اللہ تعالیٰ کو. تو انسان سے کوئی توقع وابستہ کرنا کہ وہ فریاد کو سنے گا یا انہیں ایسے نام دینا جو اللہ کے سوا کسی اور کے نہ ہو، یا قبروں پر جا کے دعائیں کرنا، یا یہ کہ ہماری پکار یہ سن لیں گے، یہ کنسیپٹ ہونا، تو یہ سب کچھ شرک میں آتا ہے. اور ایسے تمام لوگ جن سے یہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں ان کی حقیقت اللہ بتا رہے ہیں. عبادن، عبد کی جمع عبادن امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. کتنی کو ہمارے میں پاور ہے، تو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، انسان ہیں. وہ بھی جو ہیں تم فدعوہم، پکار دیکھو انہیں، فلیستجیبوا لکم، تو پھر چاہیے اگر تم انہیں پکارو تو پھر انہیں تمہاری پکار کا جواب دیں، تمہاری بات سنیں اور تمہیں جواب دیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اللہ کو ماننے میں. نہیں، اگر تم سچے ہو کہ تم کہتے ہو کہ یہ تمہاری مدد کریں گے جن کو تم پکارے ہو. فدعو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کڑی بات کہی ہے نا ان کو کہ جاؤ پھر پکار کے دیکھ لو ان کو، کہ جن شریکوں کو تم شریک کر رہے ہو نا ان کو پکار کے دیکھ لو کہ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں. تو دیکھیں معبود پر میں نے بتایا نا کہ عبد کا پہلا حق یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہدایت کی رہنمائی کرے، کہ بتائے، پکارے انہیں، وہ تمہاری ہدایت کا راستہ سکھائیں، تمہیں دکھائیں، وہ جواب تمہیں دیں. اور یہ دیکھیں اس بات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری پہلی سانس پر ہی جو ہمارے کان میں اذان کی آواز ڈال دی جاتی ہے، اور یہ چیز ہمارے مسلمان ماں باپ ہمارے دلوں میں پیوست کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ورنہ شرک کرنے والے بہت سے معبودوں کو پکارنے والوں کی بہت پریشانی ہے، کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو پکارتے ہیں، لیکن آخر انتہا میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو سنتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت انڈیا میں اتنا قہر، اتنی مشکل آئی ہوئی ہے، تو وہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں کہ چلو تم اپنے اللہ سے بھی کہو کہ وہ بھی ہماری اس مشکل بلا کو ٹال دے. تو یہ جو الستو بربکم کی جو ہے نا پیوست ہونا ہمارے اندر ہے، اس کا شعور نا، تو اس کو اجاگر، اس کے اوپر دھول مٹی نہیں آنی چاہیے وہ قرآن کے ذریعے. تو انسان جب اپنے اندر نہ اترے، نہ سمجھ آئے، تو پھر وہ اس طرح کی جو ہے نا
ظاہری زندگی میں فیسینیٹ ہو کے الٹے پلٹے کام کرتا ہے. تو دیکھیں ہمارے صحیح سلیم الفطرت انسان ہونے کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ بتائیں کہ جب ہمیں مشکل ہو، پریشانی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے نماز پڑھ کے. شاباش، یہی بات میں چاہتی تھی کہ دیکھیں آپ جانماز نکالیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے التجا کریں، کوئی صدقہ خیرات کریں، کوئی ہمارے مسلمانوں کا جو صحیح طریقہ ہے جو ہمیں قرآن سے، سنت سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، وہ طریقے اڈاپٹ کریں نا. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ شعور بخشے کہ ہم خالص اس کے ہو جائیں اور وہ ہمیں قبول کر لے. اب یہ آیت نمبر 195 پہ آپ آ جائیں. میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا ہم کو پورا کر لیں جو میں نے بھیجی ہیں. تو جب کوئی مشکل ہوتی ہے تب ہی اللہ زیادہ یاد آتا ہے نا ہر کسی کو. تو اللہ تعالیٰ مشکلیں دیتا ہے اس لیے دیکھیں تو پھر ہی اللہ زیادہ یاد انسان کو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں ہم پکارتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ مشکلیں اس لیے دیتا ہے. کہتے ہیں نا مشکل آتی ہے اس لیے کہ اللہ کی یاد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہکنے سے بھٹکنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے. تو یہ تکلیفیں بھی اس کی یاد کی ایک طریقہ ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس آیت پہ آئیں. اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی میں پڑھ رہی ہوں یہ آیت میں. تو ہا ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے، آپ کوئی بتائے گا؟ ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. یہ کیونکہ جو جسم کے حصے دو ہوتے ہیں ان کے لیے مؤنث ضمیر آتی ہے. جیسے یہ ارجولا یعنی 2 پاؤں یہ جمع ہے. جزاک اللہ، آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ بھی وہ ہے. اور عینن یہ بھی 2 آنکھیں. جی جی جزاک اللہ، بہت اچھا. یہ بالکل ہاں ساری چیزیں دیکھیں آپ نے ابھی ہم نے جو پڑھے تھا نا سبق اس دفعہ جو ہمارا تھا اسماء کا، تو اس میں مؤنث جو تھی جوڑا جوڑا اعضاء، یہ ماشاءاللہ بتا دیا اس نے بڑا اچھا. تو آپ لوگوں کو بھی ہونا چاہیے پتہ نا کہ جوڑا جوڑا اعضاء جو ہوتے ہیں وہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. تو ہاں یدن ہو گیا، عینن ہو گیا، اذن ہو گیا، تو یہ سارے جو ہیں جوڑا جوڑا ہیں. تو یہ ان کے لیے ہا ہا کی ضمیر آ رہی ہے. تو یہ میرے ایک دم ذہن میں آیا گیا. تو دیکھیں اللہم ارجل یمشون بہا، یہ ارجل جو ہے یہ رجلن کی جمع ہے. رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ایک پاؤں کو. تو اس کی جو مؤنث جو ہے جمع مثنیٰ جو ہے وہ ارجلن ہوگی، جمع ہوگی. تو یمشون جمع مکسر ارجلن ٹھیک ہے. پیر، زیادہ پیر، ایک سے زیادہ پیر. تو اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ اس کا رجلان، جو اس میں رجلان اور رجلین. بالکل صحیح، جزاک اللہ، بالکل صحیح. آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہونا چاہیے، ہم نے پڑھے ہیں یہ. ہاں جی، یعنی کہ وہ ضمیر اس لیے آئی ہے کہ جو 2 ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ مؤنث کی ضمیر آتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ ارجلانی ہوگا. ہاں جی، وہ لیکن یہاں پہ زیادہ پیر ہے نا، یعنی کہ زیادہ لوگوں کا جو ذکر ہو رہا ہے کہ کیا ان کے لیے پیر ہیں کہ وہ چلتے ہیں. ایک بندے کی زیادہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یہ جمع کا آیا ہے. اگر مثنیٰ ہوگا تو رجلانی ہوگا، تو رجلانی ہوگا. ہاں رجلانی یا رجلن ہوگا، رجلن واحد ہوگا. تو یہاں جمع آیا ہے ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں گے. آ جو ہے وہ استفہام کا ہے، اور لا ہم جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ارجلن جمع رجلن پاؤں، یمشونا جمع ہے، جمع مکسر ہے. مشاء سے میم شین اور یا، معنی ہے چلنا، بہا ساتھ اس کے.
یعنی پاؤں کے ساتھ. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ یہ بت چل سکتے ہیں؟ ام لہم ایدن یبطشون جو ایدن یبطشون بہا، یعنی ان کے ید جو ہے نا، ام لہم ایدن یبطشون بہا، تو ام جو ہوتا ہے وہ یا کے لیے آتا ہے، ایدی ید یعنی ہاتھ، یا ان کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے ساتھ. اور بطش کا جو لفظ ہے بے توا اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شدید. آپ آگے پڑھیں گے اس لفظ کو کافی دفعہ، جیسے یہ بھی آتا ہے کہ ان بطش ربی کا لشدید، تیرے رب کا بہت شدید ہے، تمہارے پروردگار کا جو ہے تمہارا پروردگار. تو یہاں پہ ام لہم ایدی یبطشون بہا یعنی ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں. ہم جو ہے کس کے لیے آ رہا ہے؟ ام لہم، بھئی آپ بتائیں نا، ہم کی ضمیر یہ یا ان کے، یہ بولا نا آپ نے، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں ام لہم، لہم ہم کی ضمیر میں نے پوچھا ہے کہ کہاں کس کے لیے آ رہی ہے. ام لہم یا ان کے ہاتھ ہیں، ام لہم ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ آواز نہیں ٹھیک آ رہی. دیکھیں یہ ہم کی ضمیر میں پوچھ رہی تھی تو یہ بتوں کی طرف جا رہی ہے نا. کیا وہ پوچھ رہے ہیں؟ جا رہی ہے. ہاں جی بالکل صحیح. یعنی یہ بت جو ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کے، پہلے کہا گیا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جو یہ چلتے ہیں. یہ ایک ان کو طنز اور سوچنے کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے طاقت، ہاتھ آپ کا ید جو ہوتا ہے وہ پاور کی علامت ہوتا ہے نا، تو کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ جو ہے وہ ہاں جس سے وہ سارے کام کر سکتے ہیں، تمہاری بات سن سکتے ہیں، تمہارے کام بنا سکتے ہیں. تو یا پھر ان کے ام لہم یا ان کی آیونن. آیونن تو آپ نے پڑھا تھا نا، یہ بھی جمع مکسر ہی ہے. ہاں بالکل ان کی آنکھیں ہیں. اور یبصرون کا مطلب ہوتا ہے بصر سے، اور بصر کا لفظ بہت اہم ہے. 148 ٹائم یہ آئے گا لفظ. اور با سواد اور را ہے. بصر کہتے ہیں آنکھوں کو. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کلم ہم بالبصر، مجھے بڑا پیارا یہ لفظ لگا تھا. جی آنکھیں ہیں جس سے، کیا وہ ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں. ہاں جی یہ بالکل. میں ویسے آپ کو بصر کا لفظ بتا رہی ہوں کہ بہت دفعہ قرآن پاک میں آئے گا. تو یہ مجھے ابھی ہم نے پڑھایا تھا نا، جو پڑھا تھا اس میں تھا نا کلم ہم بالبصر. ایسے پلک جھپکتے میں آئے گی موت کے انسان کو پتہ ہی نہ چلے گا. کلم ہم بصر جیسے پلک جھپکتی ہے آنکھ نا. تو ویسے بھی آتا ہے فکشفنا کا غطاء کا فباسر الیوم حدید. یہ بصر کے لفظ کی میں ہاں یہ میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں بصر کے لفظ کی امپورٹنس، کہ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. تو آپ نا اس کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھتے ہیں، اور یا ان کی آنکھیں جس سے ام لہم اذان. اذان جو ہے نا جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ اذان. شاباش ویری گڈ. اذن جو ہے واحد ہے، اذان کی. یہ جو سارے آئے ہیں نا یہ جمع مکسر ہے سب، یہ یعنی ارجلن، ایدن، عینن، اذنن، اس لیے بھی ہا کی ضمیر آئی ہے کیونکہ یہ سارے جمع مکسر ہیں. جزاک اللہ، بالکل صحیح. یہ ہم نے بھی پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو آسانی ہوگی. تو یہ ہے کہ ہاں جی، تو یا ان کے کان ہیں. ہاں جی یا ان کے کان ہیں. پتہ پھر آپ نا میوٹ ان میوٹ کی ضرور پریکٹس رکھا کریں ورنہ پھر نوائز ہو جاتا ہے نا. تو یس ام لہم اذن جمع اذان کی اذن جمع ہے. اور یا ان کے کان ہیں جن سے وہ یسمعون جو ہے سین میم اور عین سے ہے. سمع باپ سے، جیسے کہتے ہیں نا سمینا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی، یا وہ
کفار کہتے تھے سمینا واسینا، ہم نے تو سنا ہم نے ماننا نہیں. تو یہ سمینا کا لفظ بہت اہم ہے، سین میم عین سمیا باب، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو ہم پڑھیں گے. تو ام لہم آذن یسمعون بہا، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. قلد او شرکاءکم، کہہ دیجئے ان سے کہ تم ان سب شریکوں کو بلا لاؤ. سما کی دونی، پھر چال چلو میرے خلاف. کی دونی میں نون کے نیچے زیر ہے جو متکلم کی ہے. یہ پلیز آپ اپنا بند کر دیا کریں، یہ نہ کھلیں، اس سے نوائز ہوتا ہے. تو جو ہے وہ سما کی دونی، تو پھر میرے نی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے ذرا کوئی بتائے. شبانہ آپ کو پتا ہوگا. سما کی دونی، لائے ہوئے شریکوں کو تم سب مل کر میرے خلاف کرو اور مجھے ہاں ذرا جی دوبارہ بولنا، صحیح سمجھ نہیں آئی آواز. دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، یہ سما کی دونی، پھر سما، یہ جو لفظ ہے نا سما کی دونی، نون کے نیچے زیر ہے. یہ نون چھوٹی، یہ فعل امر ہے نا، تو اس کے ساتھ جو یہ متکلم کی لگی ہوئی ہے وہ نہیں لگائی جاتی اور زیر دے دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی کرو میرے خلاف، یہ اصل میں دو لفظ ہے، کئی دون اور نون چھوٹی ہے نہیں. یہ متکلم ہے میرے لیے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے خلاف، میرے خلاف، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، پھر جاؤ کر کے دیکھ لو ساری چال. یہ بات آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کون جو ہے وہ مخاطب ہے اور کون مخاطب ہے، کون ایڈریس کر رہا ہے اور کس سے ایڈریس کر رہا ہے. یہ بات آپ کو نہیں پتہ چلے گی تو قرآن کا آپ صحیح لذت نہیں محسوس کر سکیں گے، اس کی صحیح آپ کو مزہ نہیں آئے گا، بات کی پتہ نہیں چلے گی. تو یہ نبی پاک سے کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں سما کی دونی، پھر چال چلو میرے خلاف. فلا تنظرونی، پھر نون رونی آ گیا. فلا تنظرونی، پھر مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو. اگر اس میں اس کو مس کوٹ کیا جا سکتا ہے، اس سنٹینس کو آپ غور کیجئے کیسے مس کوٹ کیا جا سکتا ہے. تو کیا کہے، صرف آپ کہیں کہ مس کوٹ کرنے والا یہ آیت کا حصہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے، قرآن کیا لکھ رہا ہے، کل ادعوا شرکاء، کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو. دیکھیں حالانکہ یہاں یہ تہدید یا دھمکی کے انداز میں کہا جا رہا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سیم ایز جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کوئی بچہ شرارت کرتے ہوئے کوئی نقصان کرے تو مائیں کہتی ہیں اور نہ مانو میری بات، کھاؤ مٹی اور کھاؤ اور بدتمیزی کرو، بیماری تمہیں ہوگی اور کرو یہ کام. تو یہ سیم ایز یہ کہا جا رہا ہے یہ جو تم بے جان شریکوں کو پکار رہے ہو اور ان کو پکارنا تمہیں شدید نقصان دے رہا ہے، جاؤ اور پکارو اور پکار دیکھو تمہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا. سما کی دونی، پھر میرے خلاف خوب چالیں چلو. فلا تنظرونی، پھر مجھے کوئی ٹائم بھی نہ دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو. اور پھر دیکھو تم سمجھتے ہو کہ یہ بت میرا کچھ بگاڑیں گے. تو اصل میں کفار مکہ جو تھے وہ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دیوتاؤں کو کہتے ہیں کہ ان میں کچھ طاقت نہیں، تو ہمارے دیوتا آپ کو معاذ اللہ ان کے بارے میں مشہور کر دیتے کہ ان کے یعنی کفار کہتے کہ آپ ہمارے دیوتاؤں کو کہتے ہیں کہ ان میں کچھ طاقت نہیں، تو یہ ہمارے دیوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ سزا دیں گے. یعنی آپ کو یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے. یہ جو آیت نمبر 195 ہے نا، یہ چونکہ کفار مکہ تنگ کرتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اب ان کی وجہ سے آپ کو کوئی شدید سزا آئے گی. تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کیا لہم، لا اور ہم، یہ تین لفظ ہیں. استفہام ہے، لام جو ہے یہ جار والا ہے، ہم جو ہے ضمیر لگی ہوئی. لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم اذان یسمعون بہا. قل ادعوا، جاؤ بلاؤ، قل ادعوا شرکاءکم،
ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ پکار لو اپنے ان شرکا کو. ثم کیدونی فلا تنظرونی, پھر مجھے میرے خلاف خوب چالیں چلو اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر میرا کیوں کہ آپ دیکھیں بڑی پیاری بات ہے آگے آپ دیکھیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ خلاف کوئی بات کی تو اس کی وہ کہتے تھے کہ اس کی ناراضگی تمہیں لے ڈوبے گی. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے عاد جو تھے نا, عاد کس کی قوم تھی ذرا بتا دیں. ہاں نہیں, عاد حضرت ہود کی قوم تھی, اور ہود کے علیہ السلام کے جو باقیات تھے نا عاد کے, وہ صالح علیہ السلام سمود کی تھے. تو آپ یہ یاد رکھیں یہ آرڈر میں ہیں. تو آپ ویسے میں یہاں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ جو قوم عاد تھی نا حضرت ہود کی قوم, تو وہ بھی یہ کہتی ہوتی تھی کہ یہ آیت نمبر 54 ہے سورۃ ہود کی, تو اس میں وہ کہتے تھے ان نقولا اللہ آتارا کا بادہ الہاتنا بسو, بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی مار ہے تجھ پہ پڑ گئی اور تو اس کے جھپٹے میں آ گیا ہے, ہمارے الہوں کی مار پڑ گئی ہے تجھ پہ, تو تم اس طرح. تو آپ دیکھیں ہر دور میں لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو جو حق پہ نبی ہوتے ہیں یا نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو بہکاتے ہیں تاکہ وہ ایمان نہ لائیں. اور یہاں پر بھی اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہہ رہے تھے کہ نبی کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ عنایت فرمائی, اور انہیں کہا کہ ان سے کہہ دو اور ان کو بتا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کر سکتے ہیں ان سے کہو کہ وہ کر دیکھیں, یعنی یہ جو بھی ثم کیدونا فلا تنظرونی, جو چالیں چلنی ہے چل لو اور پھر مجھے ٹائم بھی نہ دو. تو یہاں ان کے معبودوں کی مزید بے بسی بتائی جا رہی ہے. تو نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ چلنا جو ہے ظاہر ہے لائف کی ایک سائن ہوتا ہے, اور وہ ہینڈی کیپڈ ہیں اور وہ سماع اور بصر سے بھی محروم ہے. ساری باتیں اس میں بتا کے پھر ان کو زبردست طریقے سے ان کو بتا دیا گیا, کنڈیم کر دیا گیا کہ وہ گنگے بہرے بالکل بیچارے مجبور, وہ کیا تمہیں کوئی نقصان دیں گے, ہرگز نہیں. اب دیکھیں اس کے ہی بیک گراؤنڈ میں فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے یہ بات ان کو بتائی, اور نبی پاک نے آگے سے پھر کیا کہا کہ جو ہے نا ریفرنس میں ہے کہ آپ دیکھیے گا یہ اس کے کہ انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. یہ بڑی زبردست آیت ہے, بہت پیاری ہے کہ یہ دیکھیں کہ بلا لو جس کو چاہے, میرا ولی میرا مددگار ساتھی تو اللہ تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو دیکھیں جب اس طرح کا ایمان ہو, یہ آپ کو پتہ ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا, یہ کس نے کہا تھا آپ کو یاد ہے یہ بات, یہ میں نے ابھی پڑھائی تھی آپ کو. لا تحزن کا مطلب ہوتا ہے نہ غم کرو, ان اللہ معنا, بے شک ہمارے ساتھ ہے اللہ. یہ کب کی بات ہے دیکھیں میں نے جزاک اللہ ایگزیکٹلی ماشاء اللہ, کتنی اچھی بات ہے نا. آپ کو بات پتہ ہے یہ میرے خیال سورۃ توبہ میں ہے یہ آیت, جب وہ غار ثور میں تھے نا. نگہت جی آپ کمال کر دیا, آپ نے اچھا یاد رکھا, یہ بڑی پیاری بات ہے نبی پاک کی نا. کیونکہ میں نے جب آپ کو میں نے نبی پاک کی سیرت کے وقت یہ پڑھایا تھا جو مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی تھی نا, تو جب راستے میں وہ اس میں غار ثور میں رکے تھے, تو غار ثور میں جو تھے نا حضرت ابوبکر صدیق بہت پریشان ہو گئے تھے کہ جو کفار مکہ نے پیچھے بھیجا تھا نا, بندہ بھیجا تھا, تو وہ بالکل قریب پہنچ گیا تھا اس کا گھوڑا نا, تو وہ ڈر گئے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بات کہی تھی, اور یہ بڑی پیاری بات ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, ہمارے ساتھ ہے اللہ. تو دشمن کوئی تدبیر بھی کرتا ہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسے مومن والا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں دے. میرے اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ نقصان نہ ہوتا. یعنی بعض اوقات ایمان کا یہ لیول ہونا کہ اس میں ایک مجھے بزرگ کا واقعہ میں نے
آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے حکم کے سوا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بزرگ کہیں جا رہے تھے تو پیچھے سے انہیں کسی آدمی نے پتھر مارا، تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اس نے تنگ کرنے کے انداز میں کہا کہ آپ تو کہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو آپ بس اب اللہ نے چاہا تو آپ کو پتھر لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا بے شک مجھے یقین ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بس میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کس کا منہ کالا کیا ہے اس سے، یعنی وہ بدبخت کون ہے جس نے یہ گناہ اپنے سر لیا ہے۔ اور یہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ میرے رب کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو تکلیف کا اجر ہے وہ تو میرے اللہ کے ہاں متعین ہوگا، تو ایسے مومن پھر بدلے سے بچ کے محسنین اور احسان کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان کا یہ لیول اچیو کرنا ہو تو ہمیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ والی بات، حب اللہ، حزب اللہ، اللہ کا گروہ بننا ہے۔ تو کوئی بتائے اس کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم حزب اللہ میں آئیں، ہم حب اللہ حاصل کریں، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ سب لوگ۔ آسان بات ہے، ہم جو آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ بتا نماز پڑھیں، دیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہم نماز ٹائم پہ پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی اور بھی بتائے؟ کی صحبت سے یہ دس از دا امپورٹنٹ پوائنٹ، دیکھیں یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف کی دعا میں ہر وقت، یہ کس نے کہا ہے نا، اچھا یہ حضرت یوسف کی دعا ہم ہر وقت پڑھتے ہیں نا، انہوں نے مانگی تھی فاطر السماوات والارض، اے دنیا کے زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا، میرا ولی یعنی میرا مددگار، حامی و ناصر رہنا، فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، یعنی صالحین کی محفل میں جانا اور حق بات کو سننا اور حق بات کا ساتھ دینا، اس میں بیٹھنا، یہ ہمارے لیے بہت ایمان کی تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اللہ کی جو رسی ہے، کیا ہے اللہ کی رسی؟ قرآن پاک۔ ہاں، ایمان ہمارا قرآن پاک، بالکل اس کو پکڑ کے رکھیں، پھر اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں، اور اس کے علاوہ سب کی رسپیکٹ کریں، سب اللہ تعالیٰ کی ہیومینٹی، سب انسان ہیں اللہ کے، ہم ایک ابو البشر حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ صرف اطیع اللہ و اطیع الرسول کریں، اور کسی کی بات سنیں ضرور، لیکن صرف اللہ کی اطاعت اور نبی پاک کی عقیدت میں اس کی زندگی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی زندگی اپنی عملی زندگی میں اس طرح کا بنائے کہ ان کی ہم صحیح عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ دیکھیں، انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک نبی پاک نے پھر آگے سے یہ جواب دیا نا، انہوں نے کہا دیکھیں ولی کا لفظ جو ہے نا، واو لام اور یا، یہ اس کا روٹ ہے، اور 232 ٹائم یہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور بے شمار اس کی ایکسپلینیشن زبردست علماء نے کی ہے۔ تو انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا کارساز، میرا بنانے والا، مرجع، میرا مولا، میرا جو مددگار ہے، میرا تو اللہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ زی آپ کو پتہ ہے، اللہ زینہ جو ہے جمع ہوتا ہے، اس کی واحد آتی ہے اللہ زی، اور اس میں موصولہ ہے، جس نے مجھ پر نازل کیا، نزلہ جو ہے نازل کیا، کیا الکتاب کیا ہے یہاں کوئی بتا دے؟ آسان ہے، آپ کو آتا ہے۔ قرآن، کیوں قرآن؟ کیسے آپ نے کیسے انالیسس کیا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ ہے نا اس کے ساتھ، اللہ ہے، ماشاءاللہ، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ کتاب جو ہے کتاب ہاں، اللہ کی، نہیں ال جو ہے نا، الف لام، جب معرف باللام آپ نے پڑھا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے پڑھا ہے، ہاں جی، تو یہ جو معرف باللام ہے، یہ الف لام جو ہے یہ معرفہ کرتا ہے، تو یہ معرفہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ خاص کتاب ہے، اور وہ خاص کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جس کی تم کفار مکہ مستقل جو ہیں مخالفت کر رہے ہیں، اس کی حقانیت، اس کے کتاب اللہ ہونے سے انکار کیے جا رہے ہیں، یہ جو صراط مستقیم جو ہمیں سیدھا راستے کی رہنمائی دکھاتی ہے،
اور یہ مستقل اس کا صراط مستقیم کو الٹ چل رہے ہیں. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ بار بار اس کتاب کے ہونے کے باوجود معجزے مانگے جا رہے ہیں. تو یہ نور ہدایت بنا کر اتاری ہے. تو اس وقت جب یہ نازل ہو رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ کتاب ان قریش کے لیے بہت بڑا چیلنج تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں منافقین، مخالفین حق جو ہیں، مشرکین، تمام دنیا میں مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف، اور مومنین کو تنگ کرنے کے لیے ان کو ایک پوائنٹ ملا ہوا ہے، چیلنج ملا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اِنَّ ولی اللہ الذی نزل الکتابہ، میرا الکتاب، میرا ساتھی، میرا مددگار، میرا مرجع، میرا مولا، میرا پالنے والا تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری. اور وہ پروردگار کون ہے؟ وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ اللہ تمام صالحین کا ولی ہے، تمام صالحین کا ساتھی ہے. اور اللہ ہم سب کو ان صالحین میں انشاءاللہ شامل کر لے جن کا ولی اللہ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، تو یہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھی ہے. تو یہ رہتی دنیا تک جو نیک صالحین بندگان خدا ہیں، بندگان الہ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ولی ہے، کارساز ہے. کن کا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا. واللہ ولی المومنین، مومنین کا ساتھی ہے. اس کے لیے میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اہلینی من الناسی، بے شک لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا اہل بھی ہیں. تو کسی صحابی نے پوچھا، فقیلہ ہوتا ہے مجہول فعل، پوچھا گیا من اہل اللہ منہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہ اہل کون ہیں. تو کتنی پیاری بات تھی، یا اہل القرآن، جو قرآن والے ہیں نا وہ اللہ کا اہل ہے. کیسی شان ہے نا قرآن پڑھنے والوں کی. تو اس کو پر عمل اللہ تعالیٰ توفیق دے اور صحیح سمجھ دے. اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصۃ، قرآن والے اللہ کا اہل ہیں اور اس کے بندگان خاص ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی 257 میں پڑھا تھا اللہ ولی الذین، اللہ تعالیٰ وہ مومنین کا جو ہے وہ مددگار ہے. یخرجوہم من الظلمات الی النور، جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے، اور ایمان والوں کا رکھوالا ہے، اور انہیں اندھیری سے نکال کر، انہیں بھٹکنے سے نکال کر سیدھے راستے پر لے کے آتا ہے. تو ان بندگان الہ کو وہ پروردگار سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو اللہ نور السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے. اور واضح کر دیا کہ تدعون من دون اللہ، پکار دیکھو جن کو پکارنا ہے اللہ کے سوا. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرونی، میرے بارے میں جو تدبیریں کرنی ہے کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. تو دیکھیں یہ بہت پیاری بات ہے. اور یہ جو مشرکین تھے جس طرح سے نبی پاک کو تنگ کر رہے تھے، اور یہ جواب ہے مشرکین کو ان کی دھمکیوں کا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے اس طرح خراب کرتے رہے تو تم پر بھی ان کا غضب ٹوٹ پڑے گا اور تمہیں الٹ کر کے رکھ دیں گے. تو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ غلط باتیں، اس کو کنڈیم کر دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم السائر المسلمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا کرم جس نے ہمیں وتوفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب، کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے اس کو اللہ کی رحمت سے پڑھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور منظور کریں اس کو. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے، مجھے یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہم نے لگا لیا ہے. تو اب آپ بتا دیں، پہلے ہم دعا کر لیں تو پھر آپ سنا دیجیے گا. میں آپ کو روٹ ورڈز بھیجتی ہوں، مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کوشش کرتے ہیں روٹ ورڈز دیکھتے ہیں؟ جی میں تو دیکھتی ہوں. دیکھیں آپ نا روٹ ورڈز کو دیکھیں گے اور آپ ان کو سمجھیں گے نا تو آپ کو بہت خود سے بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں اب جیسے میں آپ سے پوچھوں کہ جو ہے
کسی ورڈ کا پوچھوں تو آپ کو آئے گا؟ جیسے عباد کا ورڈ پوچھوں تو کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہو گیا؟ جی آپ کے والد سے ہی آ رہی کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا پتہ نہیں، آپ لوگ بند کریں اپنے مائکس تو پھر ہو سکتا ہے کچھ کلیئر ہو. اب کچھ کلیئر ہوئی ہے آواز؟ آپ کو آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی آ رہی ہے آواز آپ کی. ہاں جی. تو اچھا جزاک اللہ. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آپ اب آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اگر تو آپ سارے ایگری ہیں تو میں میننگ پوچھ لیتی ہوں، اور آپ لوگ، مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ پڑھیں بھی، لیکن یہ ہے کہ ٹائم اٹ ڈپینڈس کہ آپ لوگ پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر بھی جن لوگوں نے سنانا ہے. بھائی دعا کر کے پھر سن لیں. چلو جزاک اللہ. اچھا میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی دعا کرنا چاہے نا وہ بھی کر سکتا ہے، وہ دعا کرے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں اور سارے ساتھ ایکولی سب کو باری ملے. ویسے تو میرا بہت دل کرتا ہے، میں دعائیں مانگتی ہوں اپنے سارے مومن مسلمانوں کے لیے، بیماروں کے لیے، خاص طور پہ میرے بھائی کے گھر آج کل بہت زیادہ اس کی تکلیف ہے بچی کو. تو میری عظمیٰ جو میری فرینڈ ہے اس کے والد کو بہت زیادہ انہوں نے پریشانی ہے، تو جو لوگ بتا دیتے ہیں پھر ان کے لیے اسپیشل بھی دعا ہم مانگ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں دعاؤں کے. تو ہم سب سے پہلے جو دعا کریں گے وہ میں قنوت نازلہ ہی سارے مومنین کے لیے پڑھوں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عدد خلقہ و مداد کلماتہ و زینت عرشہ و رداء نفسہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک. ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے مالک کل، اے پاک پروردگار، ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا، جو آپ نے ہمیں توفیق دی، اے مالک کل اسے دین و دنیا میں مقبول اور منظور فرمائیے گا. اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پہ عمل کرنے میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہم سے جانے انجانے میں، ہم معافی مانگتے ہیں. ہم دل سے معافی مانگتے ہیں، اور اسی طرح معافی مانگتے ہیں جیسے آپ نے نبیوں کو، ولیوں کو، پیغمبروں کو اس قرآن پاک میں سکھایا. ہمارے ابو البشر نے سب سے پہلے یہی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے یہ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ، یا رحمان و رحیم پروردگار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین. اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، آپ کہتے ہیں مجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہم اپنے مالک سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مضطرب دل جو ہے آپ ہی سے دعا کرتا ہے. میں یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، آپ کے سوا کوئی نہیں جو دعاؤں کو سننے اور مشکلوں کو آسان کرنے والا ہو. اے مالک کل، جتنے مومنین، مومنات، صالحین، صالحات، قانتات، تمام جو مومن بہن بھائی جہاں جہاں دنیا میں ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہمسائے میں جو مسلمان کشمیری ہیں، اور جو فلسطین کے مسلمان، اور جو روہنگیا اور سریا کے مسلمان، اور جہاں جہاں بھی دنیا میں مسلمان، اے مالک کل مشکل میں ہیں. آپ مشکل کشا ہیں، آپ کے سوا کوئی نہیں جو ان پریشانیوں کو دور کر سکے. اے مالک کل، ہم خاص ان سب مسلمان مومنین کے لیے خاص دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خلف بین کلمات وزلزل اقدامہم وانزل بما
وانزل بہم باسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین آمین یا ارحم الراحمین اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح یا اللہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء اللہم انی اعوذ بک من اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک اللہم احسن عاقباتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے مالک کل جتنی میری مومنات بہنیں میرے ساتھ ہیں، شبانہ جی، ساجدہ جی، رفت جی، نمرہ، ملائکہ اور جو مقدس اور نکت جی اور شاکرہ اور خاور جی اور بھابھی رئیسہ اور میرے پیارا بھائی بھی عابد بھی اور میری پیاری بہن جنہیں میں بہت یاد کرتی ہوں نینا جی بھی، سب اللہ سے رحمان الرحیم ان سب کو یہ اللہ رحمان الرحیم پروردگار یہ سب آپ کا کلام سننے آئے ہیں۔ ہم سب نے کوشش کی ہے مل کے، آپ اس کوشش کو دین و دنیا میں قبول کرتے ہوئے ان سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور کرتے ہوئے ان سب کے دلوں کی جو تمنائیں، خواہشات، جو پریشانیاں وہ دور کر کے ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، ان کی حاضری سب کی ہماری قبول کر لیجئے۔ پروردگار یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وطاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے مالک کل، مجھے جس نے دعا کے لیے کہا، جو بیمار ہیں، آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک کل، آپ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت ایوب نے مشکل میں پکارا رب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہم بھی آپ ہی کو پکارتے ہیں مالک اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک وشفاء لا یغادر سقما۔ اے مالک کل، کوئی سقم نہ رہے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ رہے۔ یا اللہ، شبانہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگی ہے، اس کو سکون دیجیے گا، اس کی بیٹی کے لیے آسانیاں کیجیے گا۔ ہر بیٹی جو یا اللہ جس کے جو شادیاں ہو چکی ہیں جن کی ابھی نہیں ہوئیں، یا اللہ ان کو اچھے بار عطا کیجیے، اور جن کی ہو گئیں ان کو اپنے گھروں کا سکون عطا کیجیے کہ ان کے والدین کے دلوں میں سکون رہے، اور پروردگار بچوں کے اوپر خاص رحمت کیجیے۔ میری پاک سرزمین پیارا پاکستان، یا اللہ اس پہ خاص رحمت کی نظر کیجیے، یہاں رہنے والوں کو یا اللہ حفاظت دیجیے، نیک اور صالح حکمران عطا کر کے اس پاک سرزمین کو ہم بھی دیکھیں کہ دنیا میں یہ بھی عزت پائے اور دنیا میں اس کا مقام ہو۔ جو اس ملک کی طرف گئے گندی نظر سے دیکھے وہ نظر اسی پہ پلٹ جائے۔ مالک کل، ہم تو بہت کمزور ہیں، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے صحیح بھی، ہمیں بعض اوقات بہت مشکل ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا الاتباع وارنا الباطلا باطلا ورزقنا الاجتناب۔ ہمیں بچا لیجیے گا مالک، ہم آپ کو پکارتے ہیں، بس ہم آپ کے ہیں، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہم جو بھی ہم نے مانگا ہے پروردگار اپنی رحمت بنا کے عطا کیجیے گا، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، آپ عالم الغائب ہیں، وہ سب بھی عطا کیجیے گا۔ اے پروردگار، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب کا سننا پڑھنا مبارک ہو، اور بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ عربی کی کلاس کرنی ہو، قرآن پاک کی آیتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کی عربی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ہفتے کی شام کو 6 بجے انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستانی 6 بجے، اور میرے یہاں پہ صبح کے 9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بتوفیق اللہ باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب، اللہ تعالیٰ اس میں قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔